کہ زندگی کے آخری 14 سال، ویسے کل قید تیرے امام کی 34 سال کچھ مہینے ہے، آخری قید 14 سال وہ کس عالم میں گزاری؟ بلا تشبیہ رکوع میں۔ کیوں؟ زندان کی چھت ہی اتنی نیچی تھی چکوال والوں، دائیں بائیں سیکھے، پھر گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ عزادار کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے، چوٹ لگے تو للہ مجھے معاف کر دینا۔ میرے مولا کی زیارت میں فکر ہے، السلام علی مرزوز ساقین بے حلق القیود، اس قیدی پر سلام جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو توق نے قیمہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، میں نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں تکلیف تو ضرور ہوگی۔ اگلا فکرہ میرے امام کی زیارت میں ہے، مجھے سر پہ قرآن بھی رکھو گے نا تو میں اس کی شرح نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے اس کی شرح بتا دی یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے، اور یہ دونوں چیزیں میرے بارے میں نہیں۔ بس ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ السلام علی المنادی علی الجنازۃ لہو بذل الاستخفاف، اس مظلوم پر سلام جس کے جنازے پر توہین آمیز اعلان کیے گئے۔ اللہ جانے، العظمت للہ، العظمت للہ۔ وہ اعلان کیا تھے؟ اسی خازم کی بے گناہ قید کی قسم وہ نہیں بتا سکوں گا، بس ایک جملہ کہنا ہے، جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے۔ میرا وعدہ ہے اسی اسیر بغداد کی مظلوم شہادت کی قسم، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ خود قید میں اتنا نحیف ہو چکا تھا میرا امام کہ چھت سے سندھی بن شاہق لعین دیکھا کرتا تھا نا، کا ثوب ملقا علی الارض، تو داروغہ سے پوچھتا تھا موسیٰ کاظم نظر نہیں آ رہا، یہ زندان میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ دشمن کا داروغہ بھی رو دیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا ظالم جسے تو کپڑا سمجھ رہا ہے یہی تو موسیٰ کاظم ہے۔ وہ قید میں اتنا نحیف ہو چکا ہے، پھر تو بیڑیاں، ہتھکڑیاں، پھر زہر۔ اور یہ بھی چکوال والوں میں بتاؤں کہ جسے زہر ملے وہ تڑپتا بھی ہے۔ میں نے تو جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں۔ اور میرے مولا کے تڑپنے کی جگہ کیا تھی؟ ایک انگشت کے فاصلے پہ ادھر سیخیں تھی، ایک انگشت کے فاصلے پہ ادھر سیخیں تھی۔ کبھی تڑپ کے زہرا کا لال ان سیخوں پہ گرتا ہے، کبھی تڑپ کے ان سیخوں پہ گرتا ہے۔ کچھ گوشت کے ٹکڑے ان سیخوں پر، کچھ گوشت کے ٹکڑے ان سیخوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ تڑپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ یہ پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حقیر سا خادم ہوں تمہارے مذہب کا، چھوٹا سا وکیل ہوں مذہب آل محمد کا۔ رسول کی بیٹی کے زخمی پہلو کی قسم ہے تمہیں، تمہارا کلیجہ پھٹے گا، للہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نہیں جانتا کہ سجاد کس کے دائیں بیٹھا ہے کس کے بائیں، لہو رونے والا ہے ضرور، اسی کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ زہر سے تڑپ رہا تھا، زندان کا دروازہ کھلا، سندھی بن شاہق لعین اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں قلم ہے،
دوسرے میں کاغذ ہے، بلا تشبیہ نے کاغذ میرے امام کی جھولی میں پھینکا، قلم دے کے کہا لکھ۔ زخمی امام نے زخمی نظریں اٹھائیں، کیا لکھوں؟ کہا لکھ میں اپنی موت مر رہا ہوں۔ العظمت للہ۔ میرے مولا نے کہا ظالم، خدا کی حجت سے جھوٹ لکھوائے گا؟ زہر دیا ہے، میں کیسے لکھوں کہ اپنی موت مر رہا ہوں؟ مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، زینب کی بے گناہ اسیری کی قسم، یہی لفظ ہیں۔ اس ملعون نے کہا لکھ، ورنہ میں وہ ظلم کروں گا، زہر اور قید بھول جائے گی۔ ٹھنڈی سانس لے کے میرے مظلوم امام نے کہا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا۔ اس حرامی نے داروغہ سے کہا 4 میخیں لے آؤ، 1 ہتھوڑا لے آؤ، اب میری مجبوری ہے۔ اس نے میخ یہاں رکھی، ہتھوڑا ہاتھ میں لے کے کہا لکھ۔